بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے شہادت کا واقعہ مکمل احوال اس مختصر وقت کے اندر بیان تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے شہادت کا رتبہ پا کے اللہ جل شانہ سے بڑا مقام حاصل کیا، شہید کا بڑا مقام ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا۔ شاعر کہتا ہے کہ آئین مشیت کا شناسہ ایسا کہ کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کہ ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسہ ایسا، پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، اور تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں، شہیدوں کی جماعت کی اور شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، کہ ہوئے سب کاری حیراں تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو شہادت کے بعد جب ان کے سر مبارک کو ابن زیاد کے تخت پر لایا گیا تو ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی اور اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر وہ چھڑی لگا کر مخاطب ہوا ہونٹوں کو، تو ابو برزہ اسلمی وہ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے ظالم، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پر لگتے دیکھا ہے۔ تو اب یہ کتنا ظلم اور ستم ہوا، لیکن اس کے باوجود لکھنے والوں نے لکھا کہ جب یہ چھڑی لگائی گئی اور یہ ظلم و ستم کا یہ منظر گزر چکا، تو پھر کہتے ہیں کہ جب اہل بیت ان کو پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو بتاتے ہیں کہ پھر اہل بیت کی عورتیں جب یزید کے گھر گئی تو یزید کی بیوی کو وہ دوپٹہ لینا یاد نہ رہا، بغیر دوپٹے کے وہ یزید کی عدالت میں چلی گئی جہاں وہ کچہری لگائے بیٹھا تھا، اور اس سے جا کر کہا کہ تو نے تیری اس خلافت کے اندر، حکومت کے اندر اتنا کون سا ظلم گر گیا اور کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ جناب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا گیا ہے، نواز رسول کو تیری حکومت میں شہید کر دیا گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یزید نے اپنے دوستوں سے ایک کپڑا لیا اور اپنی بیوی کے سر پر رکھا اور رکھ کر کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں، لیکن اس نے کوئی اقدام نہ کیے۔ سن 61 ہجری کے اندر سیدنا حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ 61، 62، 63 اور 64 4 سال یزید کی خلافت رہی، کوئی FIR نہیں کٹی، کوئی مخالفت نہیں کی، کوئی مذمت نہیں کی گئی، لیکن آج لوگ یزید کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یزید یوں، یزید یوں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق آتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور ان کو آ کر کہا کہ حضرت یزید نے تو یہ کام کیے، یہ کارنامے کیے اور یہ اچھے کام کیے، صحابہ کے جنازے پڑھائے اور یوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ یزید کے مناقب اور فضائل ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو وہ پریشان اور حیران رہ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میرا حشر حسین کے ساتھ ہو، میری جو محبت حسین کے ساتھ ہے آج بھی ہے، رہے گی قیامت تک، اس محبت کو کوئی دل سے نکال نہیں سکتا۔ تو یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر بھی ہو، یہ چاہت ہمارے دلوں کے اندر بھی ہو۔ آج لوگ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم اگر یزید کی تعریف نہیں کریں گے تو سیدنا امیر معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ یہ پینترا انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ یو ٹرن کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے؟ اگر یوں ہے تو پھر نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا،
پھر تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن بچانے کے لیے تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کنعان کی تعریف بھی کیا کرو، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن بچانے کے لیے ان کی بیوی کی تعریف بھی کیا کرو تاکہ یہ دامن ان کا بچ جائے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم محبت یزید سے کرتے ہو، حسین سے نہیں کرتے۔ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، یزید کے نانے نے تمہاری سفارش نہیں کرنی، اگر سفارش کرنی ہے تو حسین کے نانے نے کرنی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کئی لوگ یزید کا فسق و فجور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر الزام ٹھہراتے ہیں کہ جناب اگر ان کو پتہ تھا کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے تو ان کو خلافت کیوں دی گئی، حکومت کیوں دی گئی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے خلافت دی تو کیا فرمایا؟ اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لانی فیما اراہ اہل لذالک فاتمم لہ ولیتہ۔ فرمایا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اگر یزید کو اپنی رائے سے خلافت دی ہے، ولی عہد بنایا ہے، اے اللہ اگر یہ خلافت کا حقدار ہے تو اے میرا مالک تو اس کو خلافت پوری کرنے کی توفیق دے، اور اگر یہ حقدار نہیں ہے میں نے صرف اس کو اس لیے ولی عہد بنایا ہے کہ میں لأنی احبہ، کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو یا اللہ کبھی اس کی خلافت کو پورا نہ کرنا۔ یہ دلائل موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، جو کارنامے کیے یہ ان کے سامنے ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ جو کارنامے ہو چکے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سوائے یزید نے اس جملے کے کچھ اور کہا ہو کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر، تو نے کیا کر دیا، تو اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی مخالفت نہیں کی گئی، کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ جناب یزید حضرت حسین کے قتل میں شریک نہیں تھا؟ اگر شریک نہیں تھا تو یزید کا بیٹا جب اس کو خلافت دی گئی 40 دن بعد اس نے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ میں اپنے باپ کے کالے کارناموں کو میں اپنی خلافت کے اندر نہیں دھو سکوں گا، قیامت والے دن اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا، اس لیے اس نے استعفیٰ دے کر اس نے خلافت چھوڑ دی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء دیوبند آج سے کئی صدیوں پہلے، عرصہ پہلے یہ باتیں لکھ گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یزید پلید ہے، شاہ عبدالعزیز نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی کہ یزید پلید ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات لکھی کہ یزید پلید ہے، اور فرماتے کہ حضرت گنگوہی نے بھی یہ بات ہدایت الشیعہ میں لکھی کہ جناب یزید پلید ہے، اور شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر مسلوب الایمان لکھا کہ یزید کا ایمان سلب ہو چکا تھا، اور یزید کو ہم ایمان پر قطعا نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو یزید کے حامی ہیں ان کا حشر کل قیامت کے دن اے اللہ تو یزید کے ساتھ کرنا۔ ہم آج بھی حسینی ہیں، اور ہم کل بھی حسینی تھے، اور قیامت تک ہم حسینی رہیں گے۔ حسین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو رسول اللہ کی محبت ہوگی، اگر رسول اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی، اور جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی ومن احبہ اللہ دخل الجنہ، اور جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوئی وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔